جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں اور وہ کن کے مالک ہیں۔ جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی المجیب ہیں، یعنی کہ دعا قبول کرنے والے ہیں، اور جب دعا مانگ لو تو یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی القادر ہیں، یعنی کہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جب یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لے آئے ہیں تو آگے بھی ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کریں گے اور کہانی مکمل ہوگی۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں آپ کو مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ رستوں میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی آپ کا مقدر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی چاہ سے انکار نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور معجزات کے بادشاہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کو نوازیں گے، بس آپ نے کامل یقین رکھتے ہوئے دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب اور کچھ نامکمل دعائیں جو آپ کو لگ رہا ہے وہ یقیناً لا حاصل حاصل بن جائے گا، ادھورے قصے مکمل ہو جائیں گے، نامکمل کہانی بہترین طریقے سے مکمل ہوگی، اور جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے وہ بہت جلد ممکن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا تڑپ کر دعائیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی کسی بھی بے چینی سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، وہ آپ کو سنبھال لیں گے، آپ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر سے بہترین کر کر آپ کو نوازیں گے۔ اگر دعا میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے اسی دعا کو آپ کے حق میں بہترین بنا کر آپ کو عطا کریں گے۔ اگر آپ پریشان ہیں یا تھک گئی ہیں یا دعائیں مانگ مانگ کر ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ آپ اب تھک چکی ہیں، اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یا اب جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مایوس ہو گئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میری کہانی مکمل نہیں ہوگی، تو آپ کو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دعائیں کبھی بھی نظر انداز نہیں ہوتی ہیں، اور جب آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کیسے آپ کے آنسوؤں اور دعاؤں سے بے خبر ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جسم کے ہر ذرے ذرے کی حرکت سے خبر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر ایک بات کا پتہ ہے، جو بن مانگے آپ کے جسم کے ہر ذرے میں خوراک پہنچاتے ہیں، آپ کو زندہ رکھتے ہیں، آپ کی ایک ایک سانس کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ کی دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی سن رہے ہیں اور قبول کرنے پر قادر ہیں۔ بس یہی جان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی میں آپ کی کامیابی اور خوشی اور سکون ہے۔ صحیح وقت کا انتظار کیجیے، اور وہی صحیح وقت جانتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لینا ہے، اور جو ابھی آپ کو تھوڑی سی تاخیر نظر آ رہی ہے دعا میں، یہی تاخیر آپ کی کہانی کو مکمل کروائے گی۔ بس آپ نے یقین رکھتے ہوئے، صبر رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور رحمت جو ہے وہ بے انتہا ہے، تو بس پھر آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن اب دور نہیں ہے جب آپ کی ادھوری کہانی، ادھورے قصے نے مکمل ہو جانا ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا سلامو، جو کہ اللہ پاک نے ان بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا
ہے इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी, मेरी और हम सब की दुआओं को भी कबूल फरमाएंगे। बस तवक्कल और यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखें। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? आपसे मेरा ये सवाल है कि आप ही जैसे कि आपके मिरेकल स्टोरीज़ को जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, लेकिन आप ही एक दिन में इतना कुछ पढ़ना जो है मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बताइएगा भी कि मैं क्या जो है आसानी के साथ पढ़ सकती हूँ जिससे अल्लाह पाक मेरी दुआओं को कबूल कर ले। और सवाल भी है वो भी करना चाहती हूँ कि आप ही जिस जगह पर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर जो है आप ही कोई जगह कन्वीनियंट नहीं है नमाज के लिए, तो प्लीज़ मुझे बता दें कि क्या जो है मैं किस तरीके से नमाज को क़ज़ा ना करूँ और नमाज वहीं पर अदा कर सकूँ। मेरे सवाल को ज़रूर शामिल कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और बेटा देखो, पढ़ने का तो वाकई में दिल करता है कि सब कुछ पढ़ लें, लेकिन बेटा बात यह है कि जब कोई मिरेकल स्टोरी जैसे कि शेयर की जाती हैं वो तो आप लोगों को उस तरीके से बताया जाता है कि उन्होंने इस वक्त में इस तरीके से पढ़ा था तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इतने सारे मौजज़ात हो रहे हैं, इतनी सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो सारी बात तवक्कल और यकीन की है बेटा। बाकी आपके लिए जैसे आसानी है, जो आप जो है आसानी से पढ़ सकती हैं आप वो पढ़ें और पैनिक होकर नहीं पढ़ें। अभी आप सोचेंगी कि अभी आपने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ रही है ना उसको दिल से पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। और ये देखें कि जब आप मांग रही हैं तो अल्लाह पाक से तवक्कल और यकीन के साथ मांगे। और बेटा अल्लाह पाक के कलाम में तो बरकत ही बरकत है, आप कुछ भी पढ़कर मांगो तो ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। और दुआएं तो कभी भी जो है वो रद्द हो ही नहीं सकती हैं। तो दुआएं कबूल करने का तो पहला तवक्कल और यकीन का जो है आपको मैं कहना चाहूँगी कि ये होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी दुआ में ये है ना तो सारे मामलात खुद ब खुद हल होते जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के जो कि नमाज से रिलेटेड है, तो बेटा आपको मैं कहना चाहूँगी कि चलें, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर जगह मौजूद नहीं है और नमाज आपकी कज़ा हो जाती है, तो बेटा जिस चेयर पर आप बैठते हो ना, जिस चेयर पर आप ज़ाहिर काम करते हो, उसी चेयर को थोड़ा सा साइड पर कर लो और वहीं पर जो है अपना किबला रुख होकर जानिमाज़ को बिछा कर आप नमाज अदा कर लो। देखो, कज़ा करने से बेहतर है कि नमाज अदा कर ली जाए, और नमाज को अदा करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज की कोई भी छूट नहीं है बेटा। कज़ा करेंगी तो चले वो तो एक अलग बात आती है, अलग कंडीशन आती है, लेकिन अगर आपके पास इतनी सी जगह तो मौजूद है ना जहाँ पर आपने चेयर रखी हुई है, जहाँ पर आप खुद बैठ रही हैं, जगह आप थोड़ा सा खुद बनाएं और कोशिश करें। बाकी ऐसा होना भी चाहिए कि जब कोई ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए नमाज की जगह। बहरहाल बेटा, आपने मेरे से सवाल किया है तो मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक जवाब दे दिया है। बाकी अल्लाह पाक आपके हक में बेहतरीन करें और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को और सबकी दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब के दिल की दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक गैब के तरीक़ों से मौजिज़ात फरमाए, जैसे अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजिज़ात किए हैं। तो आप ही ऐसा था कि मैं जो हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन आप ही ऐसा था कि घर के हालात इतने नहीं थे कि आप ही मैं अच्छी जगह पर एजुकेशन को हासिल कर सकूँ। तो बस फिर आप ही वहीं से जो है मेरा तवक्कल और यकीन का सफ़र शुरू होता है कि जब मुझे पता चला कि जो कुछ भी चाहिए अल्लाह पाक से ही मांगना है और अल्लाह पाक ने ही अता करना है। बस फिर आप ही ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। ही देखते वक्त गुजरता जा रहा था। और आप ही फिर अल्लाह का शुक्र ये है कि घर के हालात जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, ज़ाहिर है भाई वगैरह ने भी जॉब करनी शुरू कर दी, मैंने भी टीचिंग को स्टार्ट कर दिया, और आप ही जो मेरी साथ बहन थी उन्होंने भी अपनी जॉब को
وہ سٹارٹ کر دیا تو گھر کے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا تھا کہ نماز اور قرآن پاک نے ہمارا ہر جگہ پر ساتھ دیا اور اللہ پاک پر ہی توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو ہم لوگ گزار رہے تھے۔ ایسا ہے کہ میں ابھی آپ کو کچھ سالوں پہلے کی یہ بات بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ ہی ایک آزمائش آئی تھی جس نے نہ کہ صرف مجھے بدل کر رکھ دیا بلکہ اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزہ کیا۔ تو اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں جہاں پر ٹیچنگ کر رہی تھی وہیں پر آپ ہی جو ہے ایک میل ٹیچر بھی تھے، تو بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لیکن آپ ہی ان کی فیملی کی طرف سے یہ ایشو تھا، انہوں نے جو ہے ان کا رشتہ جو ہے بچپن میں پھپھو کے گھر فکس کیا تھا۔ تو بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ظاہر ہے وہ مجھے پسند کرتے تھے اور انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کی کہ گھر والوں نے کافی ایشوز وغیرہ کریٹ کیے اور ان لوگوں نے آپ ہی میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایسا تھا کہ انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کچھ عرصے بعد دوبارہ جب کوشش کی لیکن پھر بھی آپ ہی ان کے گھر والوں کی طرف سے انکار ہی تھا۔ اب آپ ہی ان کے گھر والوں نے ڈر کر مارے یہ سوچ لیا کہ کہیں یہ لڑکا جو ہے خود ہی شادی نہ کر لے، تو پھر آپ ہی ان کے گھر والوں نے ان کی جلدی جلدی جو ہے شادی کی ڈیٹ اس لڑکی کے ساتھ جو کہ ان کی پھپھو کی بیٹی تھی ان کے ساتھ فکس کر دی۔ اب آپ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر والے جو ہیں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، بس اب میں کیا کروں، میں مجبور ہو گیا ہوں، لیکن میرا یقین اللہ پاک پر ہے، اللہ پاک سب کچھ بہترین کر دیں گے، آپ نے جو ہے دعائیں کرنی چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ ہی ایسا تھا کہ جہاں پر میں ٹیچنگ کر رہی تھی وہاں پر یہ بھی ٹیچنگ کرتے تھے، تو بس آپ ہی اسی دوران جو ہے ہم لوگ کی آپس میں بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن آپ ہی جب سے مجھے ان کی شادی کا پتہ چلا تھا میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا اور میں ٹوٹ سی گئی تھی کہ آپ ہی مجھے تو یہ تھا نا کہ چلو اگر ایک انسان کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور بچپن کے بعد اگر اب کوئی مجھے خوشی ملنے جا رہی ہے تو یہ کہانی میری مکمل ہوگی۔ انفارچونیٹلی سب کچھ جو ہے بالکل اپوزٹ ہو رہا تھا۔ خیر آپ ہی میں نے اللہ پاک سے اس وقت میں یہی کہا کہ اللہ پاک سب کچھ کرنا تو آپ نے ہے، آپ نے جب ہمارا اس وقت میں ساتھ دیا ہے تو آپ آج بھی میرا ساتھ دیں گے۔ اب آپ ہی اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شادی کی جو ڈیٹ ہے تقریباً 2 مہینے بعد کی فکس کی گئی ہے، بس اب آپ نے جو ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک ہی معجزات کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ہی اسی طریقے سے پہلے میں تہجد کی نماز تو نہیں پڑھا کرتی تھی، لیکن آپ ہی پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب دل کو لگتی ہے تو انسان اللہ پاک کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو آپ ہی ایسا تھا کہ اس مشکل وقت میں اللہ پاک کے قریب ہو گئے اور آپ ہی اصل راستہ بھی یہی ہے، اللہ پاک کے پاس چلے جائیں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آئے۔ تو بس پھر آپ ہی اس آزمائش نے جو ہے مجھے آہستہ آہستہ اللہ پاک کے قریب کیا اور پھر آپ ہی ایک دن ایسا آ گیا تھا کہ جب کہ میں بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی اور میں کہتی تھی کہ اللہ پاک اب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، شادی میں تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ ایسا ہوا کہ میں جو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی وہاں پر میں اپنی بکس وغیرہ کو سیٹ کر رہی تھی، اسی دوران جو ہے آپ ہی میری بکس کے بیچ میں سے ایک پیج میرے سامنے آتا ہے جس کے اوپر لکھا تھا کہ اگر کوئی بھی دل میں خواہش ہو یا کوئی بھی ایسی دعا ہو جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس دعا میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے لیے آپ ہی اس پہ لکھا ہوا تھا 3 جمعرات جو ہے مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے اور لا تعداد کرنا ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں لکھی ہوئی تھی، اول آخر آپ ہی درود ابراہیم جو لکھا ہوا تھا وہ 21 مرتبہ لکھا تھا، یعنی کہ آپ ہی جتنا مرضی پڑھ لیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 21 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ تو آپ ہی ایسا تھا کہ میں جو ہوں بہت زیادہ اللہ الصمد جو ہے اسی طریقے سے پڑھ رہی تھی۔ آپ ہی ایک جمعرات جو ہے میں نے اللہ الصمد پڑھا، اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک کے پیپر آپ ہی میرے سامنے لے کر آئے ہیں، میں اس وقت میں بہت زیادہ بے بس اور پریشان ہو چکی تھی، لیکن اللہ پاک آپ نے ہی میری مدد کی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرے لیے معجزہ ہوگا۔ اب آپ ہی اس پیپر کی پکچر لے کر میں نے جو ہے ان کو بھی سینڈ کر دی اور میں نے کہا کہ آپ نے بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے، اللہ پاک خیر کریں گے۔ ان کی پھپھو نے جو ہے اب آپ ہی ان لوگوں کو کہا کہ حق مہر میں جو ہے کچھ اماؤنٹ وغیرہ انہوں نے زیادہ لکھوانے کی ڈیمانڈ کی، جس کی وجہ سے آپ ہی جو بچپن کا رشتہ کیا ہوا تھا اس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے اور آپ ہی ان کی امی کا دل جو ہے اس لڑکی کی طرف سے بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ آپ ہی انہوں نے کہا کہ اگر لالچ تھی دل میں کسی چیز کی تو پہلے بتا دیتے، اتنی زیادہ جو ہے حق مہر کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو بس پھر آپ ہی اس وجہ سے جو ہے جھگڑا ہوتا ہے اور بنی بنائی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، تو وہاں سے آپ ہی انکار ہو گیا اور سارا معاملہ بچپن کا ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ
پاک نے کیسا یہ معجزہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو چہرہ تھا میرے گھر والوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ان کی بھی سکی پھوپھو تھی، ایسا ہوتا ہے تو برا تو لگتا ہی ہے، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے جو ہے بہتر ہی کیا ان کے حق میں۔ جب میں نے دوسری جمعرات کو پڑھا ہی تھا تو آپ ہی اگلے دن یعنی کہ فرائیڈے والا دن تھا، آپ ہی میں جو ہوں ایز روٹین جو ہے اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوں۔ آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے تیار رہیے گا، شام کو میں اور میرے گھر والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے تو خواب سا لگ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کیسے میری دعا کو جو ہے صرف اور صرف 2 جمعرات جو ہے پڑھنے سے اللہ الصمد قبول کر لی ہے۔ تو بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے یہ دل کی جو خواہش اور دعا تھی اللہ پاک نے اس طرح سے قبول کی، اور میری کہانی آپ ہی یہاں سے مکمل ہوتی ہے کہ 2 جمعراتوں کے بعد اور آپ ہی جمعے کی شب کو وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، اور اگلے ہفتے کی جو جمعرات تھی آپ ہی اس سے پہلے میرا رشتہ وہاں پر فکس ہو گیا۔ تو بس پھر آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے یہ معجزہ کیا میری زندگی میں۔ پھر آپ ہی اس کے تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے میری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، محبت کرنے والا سسرال، اور آپ ہی اتنا نیک محرم مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نیک نصیب کرے۔ ہاں آپ ہی ایسا تھا کہ میں نے مشکل وقت گزارا، مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ اب کیا ہوگا، میں نے بچپن میں بھی کافی ٹف ٹائم دیکھا ہے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور آج اللہ پاک نے ایک نیک انسان کو میری زندگی میں شامل کر دیا ہے، اور میرے لیے معجزہ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، اور اللہ پاک جو ہے میری زندگی میں مزید خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں، ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے جیسے کہ بتایا ہے کہ جو پیج ان کے سامنے آیا تھا، کوئی بھی اگر دل کی دعا ہے تو اس کے لیے اللہ الصمد جو ہے 3 جمعرات یعنی کہ انہوں نے 2 جمعرات پڑھا ہی تھا تو اللہ پاک نے یہ معجزہ ان کے لیے کر دیا۔ تو آپ لوگ بھی جو ہیں اسی طریقے سے اللہ الصمد جو ہے 3 جمعرات جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے، باقی بیٹا اللہ پاک کا کلام ہے، جتنا پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنی کہانی ہمیں بتائی ہے، اور 21 مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ شروع میں اور 21 مرتبہ جبکہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں اس کے آخر میں آپ نے پڑھ کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ اور بیٹا جتنا مرضی ہو سکتا ہے پڑھ سکتے ہیں، جس دن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی تو یہ انہوں نے اپنی دعا ہمیں بتائی ہے کہ اللہ پاک نے اس دن میں اور اس طریقے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور دیکھو بیٹا وسیلے بنتے ہیں، کبھی کچھ چیزوں کے بن جاتے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کے بن جاتے ہیں، اللہ پاک کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، انسان کے لیے مدد ضرور بھیجتے ہیں، باقی ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کرے، اور اللہ پاک ان بہن کو بہترین نظر عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے، میریکل آف یا سلامو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ، اور آپ کے پیارے نینو کیسے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور آگے لکھتی ہیں، آپ ہی اللہ پاک جو ہیں آپ کی پیاریوں پر اور آپ پر جو ہے بہت زیادہ فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ میرا دل جو ہے بچپن سے ہی نماز اور قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اتنا مائل کیا تھا، اور آپ ہی میری امی کی بہت بہترین تربیت تھی جس نے جو ہے مجھے ہمیشہ اللہ پاک کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری امی جو ہیں وہ انتہائی نیک فرشتہ صرف خاتون تھیں۔ آپ ہی میری امی جو تھی وہ بہت ہی زیادہ سادہ شخصیت کی مالک تھیں، اور بہت ہی زیادہ صبر کرنے والی خاتون تھیں۔ والدہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 7 سال بعد جو ہے یہی صفات چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بھی یہی خواہش ہو۔ میری امی جو کہ آپ ہی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو جو ہے آپ ہی سارے معاملات نصیب ہوتے ہیں۔ اگر سچ کہوں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے میری امی سے بے انتہا عشق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ بیٹا، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری بات جو ہے آپ نے اپنی امی کے لیے لکھی ہے، اسی لیے جو ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کرنا چاہا ہے کہ بیٹا آپ لوگ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، امی کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آگے یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، میں نے آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے جو ہے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا تھا، اور شروع میں صرف سنا کرتی تھی اور حیران ہوا کرتی تھی کیا جو ہے یہ معجزات ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی نمازوں میں مزید جو ہے بہتری لانے کے لیے کوشش کی، اور آپ ہی تہجد کی نماز
جو ہے وہ میں پڑھنا شروع ہو گئی۔ اب آپ ہی آہستہ آہستہ آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد مجھے تہجد نماز کی ایسی عادت ہو گئی کہ زندگی کے حالات جیسے مرضی ہو جائیں، جو بھی کچھ ہو جائے، لیکن میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں سورہ یوسف بھی روٹین میں پڑھ رہی تھی، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر رہی تھی۔ اسی دوران مجھے آپ ہی شدید جو ہے بہت زیادہ پین ہونے لگ گئی، ڈیزیز جو ہے وہ مجھے ڈائگنوز ہوگی، جو کہ آپ ہی ہمارے کانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ میں ڈر جایا کرتی تھی اپنے ہی کانوں میں آپ ہی گونجنے والی آوازوں سے، رات دن آپ ہی سن سن کر میرے کان جو ہیں وہ پک جاتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور میرے دل کی گھبراہٹ اتنی زیادہ تیز ہو جاتی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا ان ساری آوازوں کو سننے کے بعد کہ میری ابھی جو ہے موت واقعہ ہو جائے گی۔ اس حد تک میں تکلیف میں آ چکی تھی۔ پھر آپ ہی ایک دن جو ہے آپ سے میری بات ہوئی اور آپ نے جو ہے مجھے یا سلاموں کی تھیراپی بتائی، اور آپ نے پھر مجھے کہا کہ مجھے تھیراپی کا طریقہ بتایا تھا، وہ آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ شروع میں جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں جو ہے 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر، اور پھر دوبارہ سے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے اس پر دم کر لینا ہے، اور اس ہتھیلی کو اپنی پیشانی یعنی کہ آپ ہی فور ہیڈ پر رکھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دیں۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ ہی دن جو ہے اس تھیراپی کو کرنے سے جس تکلیف سے میں گزر رہی تھی، اللہ پاک نے میری اس پریشانی کو دور کر دیا، اور آپ ہی جو اتنے مہینوں سے میری بیماری نہیں سنبھل پا رہی تھی، اس تھیراپی کو کرنے سے اللہ پاک کے کرم سے مجھے شفا مل گئی، اور پھر آپ ہی آہستہ آہستہ میں بہت زیادہ سنبھل گئی۔ پھر آپ نے پچھلے ہی دنوں جو ہے مجھے سورہ رحمان کی تھیراپی کا بھی طریقہ بتایا، جو کہ سن کر آپ ہی میرے دل میں بہت ہی زیادہ سکون آ گیا۔ آپ ہی پھر میرے دل میں ایسا اثر ہوا کہ میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اس طریقے کو، اس سورہ کو جو ہے سنوں۔ بس پھر آپ ہی میں نے جو ہے میڈیسن اس لیے چھوڑ دی کیونکہ آپ ہی ان دوائیوں کے اثرات نے میرے دماغ کی جو قوت برداشت تھی اس کو ختم کر دیا تھا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے سورہ رحمان کو بھی سننا شروع کر دیا۔ آپ کو تیار کیا، اپنے دل کو صاف کیا، ہر برائی سے پاک کیا، اور بس پھر آپ ہی جس طریقے سے آپ بتاتی ہیں طریقہ، اس کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور پھر آپ ہی میں نے بیٹھ کر دن میں کسی بھی ٹائم میں سورہ رحمان کو سننا شروع کیا، قاری عبد الباسط کی آواز میں وداؤٹ ٹرانسلیشن، اور الحمدللہ پہلے ہی دن جو ہے آپ ہی مجھ میں فرق پڑا۔ ابھی آپ ہی صرف 9 دن ہوئے ہی تھے سنتے ہوئے اور آپ کی تھیراپیز کو کرتے ہوئے، تو اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے کلام کی برکت اور فضیلت سے الحمدللہ آپ ہی میری جو اتنی ضدی بیماری تھی، جو کہ آپ ہی بالکل ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ الحمدللہ الحمدللہ، مکمل صحت یاب ہو جاؤں تب بھی آپ ہی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی طرح جو ہے آپ ہی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا تھیراپیز کے بارے میں، وہ میں کرتی جاؤں گی، کیونکہ آپ ہی اللہ پاک کے کلام میں بھی بہت سکون ہے، اور آپ ہی جس طریقے سے آپ نے دونوں تھیراپیز بتائی ہیں وہ میرے لیے کہہ لیں کہ معجزہ ہے۔ ابو اور آپ ہی میرے بھائی روزانہ سورہ رحمان کو اسی طریقے سے سنتے ہیں، اندر یہ چینج دیکھ کر، اور مجھے بالکل آپ ہی صحت مند دیکھ کر میرے گھر والے بھی جو ہیں ان تھیراپیز کو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی سب کو شفا عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے میرے نصیب کو جگائیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے لیے غیب سے مدد فرمائے، نصیب کو جگا دیں، اور جو انسان میرے حق میں بہترین ہے اس کو عطا کر دیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کا بہت بہت نیک نصیب کریں، آپ کے والد کو آپ کے سر پر سلامت رکھیں، آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے بہن بھائی جو ہیں اللہ پاک ان کو بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان کی کنڈیشن ہے نا، اس کنڈیشن میں انسان کے کانوں میں خود بخود آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، اور باقاعدہ کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جو کہ بہت گونج کر آتی ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی جو ہے اس کو کچھ ہو جائے گا، یا ابھی جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے قریب بھی کوئی بھی سچویشن سے گزر رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے ان کو یا سلاموں کی تھیراپی اور سورہ رحمان کی تھیراپی بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لیے غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، جو جہاں جہاں پر میری آواز کو سنتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو
قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔